حضرت جبریل علیہ السلام کی رفتار۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبریل نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے بڑی سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر؟ جبریل نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے حکم ہوا، جبریل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ قبل اس کے کہ وہ آگ میں پہنچیں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دوں۔ چنانچہ میں فوراً پہنچا اور قبل اس کے کہ یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ تک پہنچتے میں نے اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کافروں نے حضور کے دندان مبارک کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جبریل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دو، زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبریل، اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ حوالہ کے لیے نوٹ کریں روح البیان، صفحہ نمبر 311، جلد نمبر 3، زیر تفسیر یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زمین سے آسمان کتنی دور ہے؟ اس کا جواب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنیے۔ فرمایا، بینکم وبینہا 500 عام، تمہارے اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر پیدل چلتا رہے تو 500 سال کی مدت میں اتنا سفر طے کر پائے گا، اور پھر 7 آسمان تک، ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنی ہی مسافت کا ذکر کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور 2 آسمانوں کے درمیان کی دوری 500 سال کی مسافت کی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنی ہی دوری ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، یعنی 500 سال کی مسافت۔ زمین سے پہلا آسمان 500 سال تک کی مسافت کے برابر دور ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی 500 سال کی مسافت، اسی طرح 7ویں آسمان تک
500 سال تک کی مسافت ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا مقام جبرائیل ہے، جہاں شب معراج وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں پہنچے تو آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور عرض کیا کہ میں یہیں تک آ سکتا ہوں۔ آگے بڑھا تو انوار تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے، چنانچہ آگے صرف حضور ہی تشریف لے گئے۔ دیکھیے حضور کی شان ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زمین سے سورج کتنا دور ہے؟ یہ تو تھی زمین سے آسمان کی اور 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کی دوری۔ اب آئیے دیکھیے زمین سے یہ سورج کتنی دور ہے۔ موجودہ سائنس بتاتی ہے کہ سورج ہم سے صرف 9,30,00,000 میل دور ہے، اور 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ آپ نے سنا، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یعنی 1,86,000 میل کا سفر یہ روشنی سورج کی کرتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں اتنی دوری طے کرتی ہے، اتنی رفتار سے سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ سورج ہم سے 9,30,00,000 میل دور ہے، مگر سدرۃ المنتہا کی دوری کا اندازہ لگائیے تو کئی 9 کروڑ میل بھی کم پڑ جائیں گے اور کھربوں میل بن جائیں گے۔ 9,30,00,000 میل سے روشنی زمین پر 8 منٹ میں پہنچتی ہے، مگر سورج سے بھی کروڑوں میل دور سدرۃ المنتہا سے جبریل کتنی دیر میں زمین پر پہنچے؟ خلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہی آگ میں پہنچنے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھتے ہی پھرنے سے پہلے، یعنی چھری کو الٹا کر دیا، اتنی جلدی پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے ہی تہ تک پہنچنے سے پہلے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک نکلتے ہی زمین پر گرنے سے پہلے وہ زمین پر پہنچ گئے اور حضرت خلیل کو اپنے پروں پر بٹھا لیا۔ حضرت اسماعیل کی گردن پر پھرنے والی چھری کو الٹا کر دیا، یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک اپنے پروں پر لے لیا۔ سورج سے روشنی 8 منٹ میں زمین پر پہنچتی ہے، اور حضرت جبریل سدرۃ المنتہا سے لمحہ بھر میں آنکھ جھپکتے ہی زمین پر پہنچ گئے۔ یہ ہے رفتار جبرائیل کہ یہاں سائنس بھی دم بخود ہے، اور جبریل علیہ السلام وہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب خادم کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی؟ خدا نے جب ازل میں نعمتیں تقسیم فرمائیں، لکھی جبریل کی تقدیر میں خدمت محمد کی، پھر ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج فرش سے جانا، یعنی عرش پر جانا، اور اتنی جلدی واپس آ جانا کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اور بستر مبارک گرم تھا۔ کیوں قابل
تسلیم و تصدیق نہ ہو، یعنی جب جبریل کی خادم کی یہ شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے قایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے قایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟